بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لذکری وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وفی روایت الصلاۃ عماد الدین من اقامها کان الدین ومن ترکها فقد حرم الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی النبی وآلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ گرامی قدر جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین بالخصوص معتکفین، آج 23 رمضان المبارک 1445 سے ہجری مطابق 3 اپریل 2024 سے مشری۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے طہارت صغریٰ یعنی وضو اور طہارت کبریٰ یعنی غسل کا تفصیلی طریقہ۔ میں نے جو 2 آیتیں پڑھی اور ایک حدیث، ان کا معنی مطلب یہ ہے اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم کو خطاب کر کے فرمایا اے موسیٰ قائم کرو نماز کو میری یاد کے واسطے۔ اس آیت کریمہ نے بتا دیا کہ نماز ساری کی ساری یاد خدا، ذکر خدا ہے، اس کے افعال بھی اور اس کے اقوال بھی، جو ہم اس میں ادا کرتے ہیں اور جو ہم اس میں بولتے ہیں، سب کیا ہے؟ یاد خدا۔ اور اس یاد خدا کے لیے جو مخصوص یہ یاد خدا ہے، ویسے تو مومن کا ہر لمحہ ہر گھڑی دل میں تو اللہ کا ذکر ہونا ہی چاہیے۔ اللہ کرے وہ کیفیت ہو جائے ہماری کہ جسے فارسی والے کہتے ہیں دست بکار، ہاتھ جو ہے وہ کام میں لگا ہو، ٹھیک ہے نا، دل بیار، اور قلب جو ہے وہ محبوب کی محبت سے وابستہ ہو، افکار وال دل یار ہو۔ لیکن یہ جو پنجگانہ کی صورت میں ذکر رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں، وہ بڑی لمبی تفصیل ہے، صرف میں اشارہ دیتا ہوں کہ قبل از معراج النبوی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو بھی ان کا انداز تھا، لیکن شب معراج باقاعدہ یہ پنجگانہ نماز پڑھی، اگر تو اس سے پہلے بھی وہ نماز پڑھتے تھے، اس کا ذکر اعلیٰ حضرت نے پورے اپنے ایک مقالے میں کیا ہے، 5ویں جلد فتاوی رضویہ میں وہ مقالہ موجود ہے، جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج۔ لیکن یہ پنجگانہ نماز 50 کی جو 5 ہوئی اور پھر ثواب 50 کا رکھا گیا، یہ ایک وقت باندھا ہوا تھا۔ اس کے کچھ ضابطے ہیں، اس کے کچھ طور طریقے ہیں، ہر چیز کے طور طریقے ہوتے ہیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے بھی ضابطے اور قانون ہوتے ہیں۔ اسکول سسٹم ہے، اس کا اپنا ایک ضابطہ ہے، مدرسہ ہے، اس کا اپنا ایک ضابطہ ہے، گھر کا نظام ہے، اس کا اپنا ایک ضابطہ ہے۔ تو یہ پنجگانہ رب کی بارگاہ میں مسلمانوں کی حاضری کا بھی ایک ضابطہ ہے۔ ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ مرد اس کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کریں اور عورتیں گھروں میں ادا کریں، مرد جماعت کا اہتمام کریں، عورتیں گھروں میں پڑھیں۔ پھر دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اس کے لیے بدن، لباس اور جگہ کی پاکیزگی کا انتخاب، جسے کہتے ہیں طہارت۔ یہ طہارت 2 قسم کی ہے،
طہارت صغرا اور طہارت کبرا. کیوں کہ بندگی بڑی ہے تو اس کے لیے اہتمام بھی بڑا ہے. حدیث پاک میں الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین. دین اسلام کو ایک نورانی عمارت سے تشبیہ دی گئی اور فرمایا کہ نماز اس کا ایک عماد ہے. عماد کہتے ہیں یہ جیسے یہ ستون ہے ان کو کہتے ہیں عماد. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا تو اس نے دین کو قائم کیا. ستون پہ عمارت قائم ہوتی ہے دین قائم ہو گئی، اور جس نے اس کو گرایا تو اس نے گویا پوری عمارت کو دھڑام کر دیا، گرا دیا. تو اس کی بنیادی کچھ خصلتیں اور شرطیں ہیں جو قبل از نماز ان کا پورا ہونا ضروری ہے. پھر اس کے اندر کچھ ارکان ہیں جن کا نماز کے اندر قائم رہنا ضروری ہے. رکن بھی ستون کو کہتے ہیں، اس کی جمع ارکان، کہ وہ گر گیا تو نماز دوں. یعنی ان ارکان کے بغیر آغاز تو ہو جائے گا شرائط کے ساتھ، لیکن آپ کو قائم ارکان پہ ہوگی. جیسے میٹیریل وغیرہ عمارت کا پہلے وہ شرائط میں سے ہے، لیکن آپ کو قائم ارکان پہ ہوگی. وہ بنیادیں ہیں، دیواریں ہیں، ستون ہیں وغیرہ وغیرہ، چھت ہے، قائم ان پہ ہوگی. آسان لفظوں میں شرط شے وہ ہوتی ہے جو شے سے خارج ہوتی ہے، اور رکن شے وہ ہوتا ہے جو شے میں داخل ہوتا ہے. اس لیے شرط کے بارے میں قید ہے اذا وجد الشرط وجد المشروط، اذا فات الشرط فات المشروط. شرط پائی جائے تو مشروط پایا جاتا ہے، شرط فوت ہو جائے مشروط فوت ہو جاتا ہے. تو نماز کی شرائط سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ وہ پائی جائیں گی تو نماز پائی جائے گی، وہ فوت تو نماز فوت. لیکن رکن وہ ہے کہ دوران نماز وہ رہ گیا، جان بوجھ کے رہ گیا یا بھولے سے نماز گئی، شروع تو ہو گئی تھی شرط کے ساتھ، اب وہ وہاں سے ختم ہو جائے گی جہاں رکن رہ گیا، اور جان بوجھ کے چھوڑا تو وہ گنہگار بھی ہوگا. تو ان شرطوں میں سے ایک بنیادی شرط ہے، اسے کہتے ہیں طہارت، پاکیزگی. اس میں 3 چیزوں کا پاک ہونا شرط ہے: نمازی کے بدن کا، اس کے لباس کا، اور اس جگہ کا نام و نماز کا. پھر وہ پاکیزگی، چھوٹی پاکیزگی، اس کا نام وضو ہے، طہارت صغرا. بے وضوی کی صورت میں وضو کا ہونا شرط ہے، اور بے غسلی یعنی ناپاکی جنابت کی صورت میں غسل کا کرنا یہ شرط ہے. اسے کہتے ہیں طہارت کبرا، بڑی پاکیزگی. استنجا اور وضو چھوٹی پاکیزگی اور غسل بڑی پاکیزگی. عام حالت میں جب آدمی جنبی نہیں ہے تو پھر اسے صرف طہارت صغرا کرنی پڑتی ہے. اس کے 4 فرائض ہیں. کتنے؟ 4. طہارت صغرا اور طہارت کبرا اگرچہ بڑی پاکیزگی ہے لیکن اس کے فرائض 3 ہیں. اس کے فرائض کتنے ہیں؟ 3. طہارت صغرا کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاۃ، اس کا ترجمہ ہے اے اردتم الى الصلاۃ. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا جو نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو پھر اس ایک دفعہ روک دیں اور پھر وضو کے لیے جائیں. گھروں میں بیٹھ کے جو ترجمے اور تفسیریں سیکھتے ہیں نا پھر وہ یہی سمجھتے ہیں. آج ایک ساتھی ناراض ہو گئے، وہ ایک مسئلہ آیا تھا تو ان کو میں نے یہ کہہ دیا، میں نے کہا بھائی نکاح اور طلاق کے مسائل تب سیکھنے چاہیے جب بندہ جوان ہو جائے اور اس نے آگے شادی کرنی، اس کے لیے فرض ہے تو یہ مسائل سیکھے. نہ یہ کہ جب کوئی طلاق پیش آ جائے تو مفتی کے پاس جانے کے بجائے خود ہی ترجمہ اٹھا کے حل کرنا شروع کر دیں. کہتے ہیں یہ ہر مسلمان کو حق ہے کہ خود حل کرے. میں نے کہا پھر ہر مسلمان کو حق ہونا چاہیے کہ سائیکل کے پنکچر خود لگائے، دوائیاں خود تجویز کرے، ٹھیک ہے نا جی، قانون کے مشورے خود دے. وہ چیزیں اہم ہیں آپ کے نزدیک، اور دین غیر اہم ہے کہ بغیر سیکھے بھی شروع کر دیں. پھر انہیں بعد یہ بات سمجھ آ گئی. تو یہاں اذا قمتم بمانے اذا اردتم، اے ایمان والو جب ارادہ نماز کے لیے کھڑے ہو، ارادہ کرو، پروگرام بنو. یہ نہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو پھر وضو کے لیے چلے جاؤ، جب آ کے سب پہ کھڑے ہو جاؤ پھر خود وضو کرنے جاؤ. تو ارادہ نماز کرو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. یہ منہ کہلاتا ہے، فم عربی میں. فم اس کا معنی، فم کا معنی منہ. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یہ جو پورا سامنے کا یہ حصہ ہے.
جہاں سے قدرتی بال ہونا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر نیچے کے دانت ٹکنے کی جگہ تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس پوری ٹکلی کا نام چہرہ ہے۔ جو اس کے گرد حلقے کے اندر آتے ہیں داڑھی کے بال، وہ بھی اس دھونے میں فرض ہے۔ جو نیچے لگ چکے ہوتے ہیں وہ دھونا فرض نہیں، اوپر والے فرض حصوں والوں میں سے کوئی خشک نہ رہ جائے اس کے لیے یہ خلال رکھا گیا بار بار، دائیں تر ہاتھ اندر سے ڈال کے باہر نکالا جائے تاکہ وہ جو دھونے فرض ہے ان میں سے کوئی خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا ہے بَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئے ہمیشہ وضو سے پہلے، اس لیے جو یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں، انگوٹھی ہے، گھڑی ہے، ان کو اتار لینا چاہیے، بازو چڑھا لینے چاہیے۔ اور پھر یہ پہلے فرض کے بعد جب دوسرا فرض ہے تو یہ یہاں سے لے کر کونیوں سمیت، یہاں بھی الا بمانا معا ہے، کہیں کہیں الا بمانا تک ہوتا ہے عربی میں اور کہیں بمانا ہوتا ہے سمیت۔ اس کے لیے قید ہے کہ جہاں عربی میں ایک لفظ ہے نا الا، الا کا ویسے معروف معنی ہے تک، لیکن تک کبھی سمیت کے معنی میں ہوتا ہے۔ اردو میں بھی اس کی مثال موجود ہے، پرائمری تک ہے یہ سکول، کیا مطلب 5ویں کلاس میں اس میں شامل ہے۔ یہ سکول جناب میٹرک تک ہے، اس میں کیا مطلب ہے، الا بمانا ما سمیت، 10ویں اس میں شامل۔ عربی میں کہتا یہ ہے کہ الا کا پہلا اور الا کا بعد جو ذکر ہوا وہ ایک جنس سے ہوں تو پھر الا بمانا ہوتا ہے ما سمیت، اور اگر ان کی جنس الگ الگ ہوں تو پھر وہ تک کے معنی میں ہوتا ہے، سمیت کے معنی نہیں ہوتا۔ روزے کے بارے میں اتم الصیام الی اللیل، روزہ رات تک پورا کرو، رات اور جنس ہے، دن اور ہے، وہاں رات روزے میں شامل نہیں، بس دن ختم ہو رات شروع ہوا روزہ ختم کر سکتے۔ لیکن جہاں یہ جنس ایک ہے، یہ بازو کہلاتے ہیں، یہ سارے پاؤں کہلاتے ہیں عربی میں، جو ہے وہ شریعت کی بولی میں یہاں تک یہ پاؤں کہلاتے ہیں اور یہ سارا بازو کہلاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں غایت معینہ میں داخل ہے، یعنی یہ جو ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک نہیں ہے، سمیت ہے، اور یہ جو پاؤں ہیں یہ تک نہیں، سمیت۔ اور وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، سروں کا مسح کرو، اس کی کوئی مقدار نہیں بتائی۔ حدیث پاک میں ہمارے آقا کے عمل سے اس کی تشریح ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا بھی مسح کیا بطور سنت، اور جو حصہ لازمی ہے وہ بھی ہمیں کر کے بتا دیا۔ مقدار ناسیہ، ناسیہ کہتے ہیں یہ پیشانی کی مقدار 4 انگل، یہاں سے لے کر یہ یہاں گدی تک سر کہلاتا ہے، یہ پیچھے لٹکی زلفیں وہ سر میں شامل نہیں۔ تو اس پورے حصے میں کہیں سے بھی 4 انگل کے برابر مسح کر دیں، آپ کا فرض ادا ہو جائے۔ سنت ہوتی ہے تکمیل فرض کے لیے، سنت کس لیے ہوتی ہے، فرض کو تکمیل کرنے، پورا کرنے کے لیے۔ وضو کی سنتوں میں سے 3 بڑی سنتیں ہیں وضو کی سنتوں میں، اللہ نے اس میں حکمت یہ رکھی ہے کہ طہارت کے لیے جو پانی چاہیے نا، جیسا پانی شریعت کو مطلوب ہے وہ ان 3 سنتوں سے پتہ چل جاتا ہے، تو وہ سنتیں ذریعہ بنتی ہیں فرضوں کی تکمیل کا۔ ایک، اس پانی کا رنگ درست ہو، اپنے اصلی رنگ پر ہو پانی، دوسرا اس کا جو ذائقہ ہے اصلی اس پر ہو، ذائقہ بدلا ہوا نہ ہو، اور تیسرا اس کی بو بدلی ہوئی نہ ہو۔ جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو اسے رنگ نظر آ جاتا ہے، کلی کرتا ہے تو ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے بو کا پتہ چل جاتا ہے کہ پانی درست ہے، رنگ بو ذائقہ بدلا ہوا نہیں۔ اب اپنے فرض پورے کریں۔ مسواک وضو کی داخلی سنتوں میں نہیں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے معمولاتی سنت ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے پر، سفر پہ جاتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سرکار نے اس سے انتہائی زیادہ یوں کہنے کی رغبت رکھی، کیونکہ اس کا تعلق نظام صفائی سے ہے، اور سرکار سے بڑھ کے کوئی صاف ستھرا بننا اللہ کی مخلوق، تو وضو کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے وضو کے وقت بھی اگر استعمال کرنی ہے پہلے کر لیں، یہ جو آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد 3 کنیاں کرنی ہیں، مسواک کا عمل اس سے پہلے کریں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تو اس کی وجہ سے بعض بار خون نکل آتا ہے، اس کی وجہ سے کئی کنیاں کرنی پڑتی ہیں، تو 3 سے زائد بلا وجہ وہ جو ہے خلاف سنت ہے۔
وہ 3 کلیاں تبھی ممکن ہے جب آپ مسواک کے عمل سے پہلے فارغ ہو گئے۔ اب فرضوں میں احتیاط کرنی، فرضوں میں اگر کہ سنت میں بھی کمال یہ ہے کہ کلی کرے تو روزہ دار نہیں ہے تو پورا گرگرہ کرنا، وضو میں گرگرے سمیت کلی سنت ہے اور غسل جنابت میں فرض ہے غیر روزے دار کو، اور جو روزے دار ہے اس کے لیے کلی وضو میں گرگرے کے ساتھ سنت نہیں ہے۔ غسل جنابت میں بھی کلی تو کرنی ہے، فرض ہے، کیونکہ پاک نہیں ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھے گا دینے والی۔ قرآن عوام جو بوڑھوں مائیوں میں ایک مسئلہ مشہور ہے، بالکل غلط ہے کہ دوران روزہ غسل جنابت ہو جائے تو صرف سر کی چوٹی سے پاؤں تک نہا لیں، کلی بھی چھوڑ دیں، ناک میں پانی، غسل ہی نہیں اترے گا، نمازیں کیسے پڑھے گا؟ کیا روزے کی خاطر نماز کو دو پہ شریعت لگائے گی؟ کلی کرنی ہے پورے منہ بھر کے، پانی بھی چڑھانا ہے کیونکہ ناک کا پانی چڑھانے میں تو ویسے ہی غسل نہیں جاتا جب تک دماغ نہیں یا حلق نہیں نہ اترے۔ صرف مبالغہ نہیں کرنا، ہدایت شریف میں لکھا ہے مبالغہ، مبالغہ سے مراد ہے کہ بے روزہ ہے تو پھر تو وہ جتنا غر 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 جیسے کریں وضو میں بھی غسل میں، اس میں مبالغہ نہیں کرنا۔ پانی تو ایسی شے نہیں ہے نا جو ٹھہرتی ہو، گلے میں اتارنا بھی شرط ہی نہیں ہے، منہ کے اندر پورا گھوما ہے، ناک میں بھی پورا چڑھے۔ صرف غرغرے میں غیر روزے دار نے مبالغہ نہیں کرنا، مبالغہ ہونا ہے حد سے پڑھنا، حد سے نہیں پڑھنا۔ تو رہا فریض، تو فریض میں پوری احتیاط کریں، نہ ان کا روزہ ٹوٹنے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے وضو کے فریض کا، اور دوسرا اگر وہ ایک ذرا بھی رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی۔ 3 مرتبہ دھونا سنت اور 1 مرتبہ اس پورے حصے کو دھونا فرض ہے۔ اب یہ میں نے پیچھے بھی درس میں بتایا کہ 3 چلو مراد نہیں ہے، 3 مرتبہ سنت۔ تو اب ہر ایک کے چہرے کی اور ہاتھوں کی اپنی کیفیت ہوتی، بعض چہرے ہیں بہت وجیح ہیں، بعض دبلے پتلے ہیں، بعض صاف شفاف ہے، بعض ان کی گھنی داڑھی ہے، بتائیے پانی ایک جیسا لگے گا؟ فرق پڑے گا؟ ہاتھوں میں بھی فرق ہے چھوٹے بڑے۔ تو اپنا تجربے سے، اپنے ذاتی مشاہدے سے، مثلا ایک بندہ سمجھتا ہے کہ 2 چلوؤں سے اس کا پورا چہرہ دھل جاتا ہے، تو اب وہ اگر 3 مرتبہ سنت طریقے سے چہرہ دھونا چاہتا ہے تو اس کو پانی کے کتنے چلو چاہیے؟ 6۔ اگر 3 چلوؤں سے ایک دفعہ دھلتا ہے تو 9 چاہیے، ایک سے ہی دھل جاتا ہے، ہاتھ بھی بڑے اور چہرہ صاف شفاف ہے تو پھر وہ 3۔ تو اپنے چہرے کے ساتھ، اور ہمیشہ اوپر سے ڈالیں، پانی قدرتی طور پہ نیچے آتا ہے تو ساتھ ساتھ ملتے ہیں، نیچے ڈال دیں گے وہ گر جائے گا اور آپ خالی ہاتھ ملیں گے وہ مسح ہوگا، وہ دھونا نہیں۔ دھونے کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جو عضو آپ نے دھویا اس کو بغیر نچوڑے اور بغیر جھاڑے آج خود 2 قطرے کم از کم پانی کے ٹپک دیں، اور یہ مسے میں نہیں ٹپکتے، مسے میں پانی صرف بس طرح چیز لگتی ہے، دھلنے میں ٹپکتے۔ تو یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو بھی اسی طرح، آج کل تو نل ہیں، آسان ہے، اس کے نیچے لے جائیں، اور اگر لوٹے والا صاف کر رہے ہیں تو پھر بھی یوں خالی نہ کریں، دوسرا ہاتھ نیچے رہیں، وہ گرنے والے پانی سے دھونے کا عمل کریں، نہ یہ کہ اس کو آپ گراتے ہیں پھر بعد میں خالی ہاتھ میں کونیوں سمیت کچھ اوپر تک کر۔ حدیث پاک میں ہے کہ میری امت کی کل قیامت میں ایک پہچان یہ ہوگی کہ ان کے آثار وضو، اعضائے وضو آثار وضو کی وجہ سے چمکتے ہیں، تو فرمائے کہ اپنی چمک کچھ بڑھا لو، یعنی کچھ اوپر تک دھو لو۔ اس میں ایک تو آپ کو یقین ہو جائے کہ کونیاں دھونے، کونیوں تک دھونے میں تو یہ یقین نہیں ہوگا نا کہ کونیاں شامل نہیں ہیں، اوپر تک دھوئیں گے تو یقین ہو جائے گا۔ ٹخنوں میں بھی سر کا مسح پورا مصنوع طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو تر کر رہے ہیں، مثلا نل پہ وضو کر رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے آپ اس کو جو ہے پانی لے لیں، بائیں سے بند کر دیں، کوئی پانی بائیں ہاتھ سے ڈال کے دونوں تر ہو گئے۔ یہ 3 انگلیاں ملا دیں، یوں کر لیں پریکٹیکل اس پر۔ یہ بیچ کی جو انگلی ہے نا، یہاں سے یہ 3 انگلیاں کھینچتے ہوئے آپ تک لے جائیں، ایک طریقہ یہ ہے، اور واپس ہتھیلیاں لائیں تاکہ یہ سائڈوں والے حصے کا بھی احاطہ ہو جائے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس سارے کو گھیر کے یوں لے جائیں، آسان طریقہ، آخر تک شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا اور انگوٹھے کے پیڑ سے کانوں کے باہر کا مسح کریں۔ اب یہ پشت، اس سے گردن کا مسح، گلے کا مسح بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔
اور یہ بھی بدعت ہے بعد میں. یہ خلال اس وقت سنت ہے جب آپ شروع میں ہاتھ جائیں، جیسے پاؤں دھوتے وقت پاؤں کی انگلیوں کا خلال، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال یہ طریق ہے کیوں ایک دوسرے میں ڈال دی. پاؤں چونکہ دھونے ہوتے ہیں بائیں ہاتھ سے، شریعت میں ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم ہے اور بسم اللہ پڑھ کے. چند کام ہیں جو بائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، استنجا، ناک کا جھاڑنا اور جوتے اٹھانا ان دو انگلیوں سے. پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھوئیں تو یہ جو چھوٹی انگلی ہے چھنگلیا، اس سے بے ترتیب 10 انگلیوں کا خلال کریں. دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے چھوٹی انگلی. اس میں بھی عام طور پہ لوگ یوں کرتے ہیں نیچے سے، صحیح طریقہ یہ اوپر سے خلال کرنا. پانی اوپر سے پڑ رہا ہے اس کو راستہ دینا ہے. ہاں آپ نے اگر دریا وغیرہ ندی میں نیچے ڈالے ہوئے تو پھر آپ پہلے یوں کریں یوں، پھر بھی بہتر ہے کہ جب آپ نے ڈبویا ہوا ہے تو پانی اوپر سے ہی جانا. لیکن سنت یہ اوپر سے. سردیوں میں خاص طور پہ پاؤں کو خشکی کی وجہ سے پانی بعض حصوں میں نہیں پہنچتا، اس کو زمین پر رگڑنا چاہیے، ملنا چاہیے. فرضوں میں بہت احتیاط کریں. یہ وہ 4 فرض ہیں جو ارکان وضو کہلاتے ہیں. ان کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے اور ان کو عملاً بجا لانا بھی فرض ہے، تب وضو ہوتا ہے. یہ 4 ہیں ارکان وضو. اور کچھ وہ ہیں چیزیں جو ان کے اندر فرض ہیں، وہ فرض عملی کہلاتی ہیں، واجب اعتقادی. اور واجب عملی وضو میں ہے ہی کوئی نہیں. وہ اس عبادت میں نہیں ہوتا جو مقصودہ عبادت نہ ہو، وہ اس میں ہوتا ہے جو عبادت مقصودہ ہو، جیسے نماز وغیرہ. مثلا یہ ہے کہ یہ لبوں کے نشے کا دھونا بھی فرض ہے. اسی طرح یہاں یہ دھونے میں یہاں تک نہیں بلکہ یہ بھی شامل ہے، یہاں تک نہیں بلکہ یہ بھی شامل ہے. اب رہا غسل، تو غسل کے 2 فرض تو وہی ہیں جو وضو کی 2 سنتیں ہیں، یعنی مبالغے کے ساتھ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا غیر روزے دار کے لیے. اور روزے دار مبالغہ نہ کرے لیکن منہ بھر کلی اور ناک میں پانی، جو میں بتا چکا. اس کا تیسرا فرض ہے غسل کا، سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخنوں تک ایک مرتبہ پورے بدن کو اس طریقے سے دھونا کہ کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. اب اس میں ہم نل کے نیچے نہا رہے ہیں تو جب تک گردن اٹھائیں گے نہیں، خود پانی یہاں پہ لگتا ہوا تو نہیں پہنچے گا، یہاں وہ گرے گا. یہاں والا پانی خود تو نہیں پہنچے گا جب تک آپ آگے اٹھا کے پانی نہیں ڈالیں گے. ناف سوراخ نما ہے تو جب تک انگلی اس میں نہیں جائے گی. اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے استنجا کر لیا جائے اور جسم کے ظاہر جس حصے کے نجاست لگی ہے وہ دھو ڈالی جائے. پھر نماز والا وضو کر لیں، اس میں 2 فرض پورے کر لیں غسل کے، کلی اور ناک والا. ایک فرض ہے کہ پورے بدن کو دھو ڈالیں. بعض اردو کتابوں میں یہ جو مسئلہ لکھا ہے کہ پاؤں نہ دھوئیں، باہر نکل کے دھوئیں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب کچے صحنوں میں بچے وہیں پیشاب پخانے بھی کرتے ہیں، جانور بھی، اور وہاں چوکی ارد گرد کپڑے باندھ کے وہ نیچے بیٹھ کے چوکی پہ پھٹی پہ کوئی نہا رہا ہے تو بھائی وہ چھینٹے اڑیں گے تو پاؤں تو پھر ملوث ہو جائیں گے. اب جس طرح کے صاف شفاف غسل خانے اور پانی بہتا جاتا ہے بلکہ دوڑتا جاتا ہے، اس میں حرج کوئی نہیں. اگر شروع میں بھی کوئی ہاں پانی ٹھہرتا ہے تو پھر باہر نکل کے پہنچ جائے. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ زہری بھی پہلے آپ نے دھوئی تھی اور پانی ٹھہرتا ہے تو پاؤں پھر ملوث ہو جائیں گے، پھر باہر نکل کے پہنچ. یہ طہارت صغریٰ اور کبریٰ ہے اور ان دونوں کا ایک خلیفہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ تیمم. وہ وضو کی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے، غسل کی جگہ بھی، ایک ہی نیت سے دونوں کی جگہ بھی ہو جائے. پاک مٹی سے پاکی کے ارادہ کرنے کا نام تیمم. یہ کب شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کے چاروں طرف 1-1 میل دور تک پانی نہ ہو. جب پانی تو موجود ہے اس تک رسائی ناممکن ہے، یعنی آپ معذور ہیں، اس تک نہیں پہنچ سکتے، یا وہاں کوئی درندہ ہے یا آپ کا دشمن ہے، یا یہ بھی نہیں، پانی بھی موجود ہے، وہاں تک آپ کی رسائی بھی ہے، لیکن آپ کو ایسا مرض ہے کہ یا جان سے جانے کا خطرہ ہے یا اس مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے. اور یہ آپ کے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ آپ پہلے ایسی بیماری میں وہ کر بیٹھے تھے اس طرح ٹھنڈا پانی، اور پھر یا یہ بھی نہیں لیکن موسم ایسا ہے اور وہ پانی ایسا ہے، بیماری نہیں ہے، سخت سردی ہے اور سخت سرد موسم ہے اور گرم پانی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں.
مثلا دسمبر کی راتیں ہیں اور مری کا علاقہ ہے اور گیس نہیں ہے، ایندھن بھی نہیں، غالب تجربہ ہے کہ اعضاء شل ہو جائیں گے، فالج پڑ جائے گا. یہ چند صورت تیمم. ایسی صورت میں اللہ نے وہ آسمانوں سے جو پانی اتارا جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، طاہر بھی ہے، پاک مطہر بھی ہے، پاک کرنا. اللہ نے اس کا کیا مقام کس کو کر دیا؟ مٹی کو، پاک مٹی کو. تو پاک ہو پاک کرنے والی بن جاتی ہے ارادے کے ساتھ. مسلمان نیت کرے، اس میں نیت شرط ہے. وضو اور غسل میں نیت شرط نہیں ہے. کیوں کہ اصل کام پاکی کا نیت نے نہیں کرنا، پانی نے کرنا. مٹی چونکہ اصلاً پاک کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ اب عارضی طور پہ آپ کی نیت سے آپ کے لیے مطہر کرے. طاہر تو ہے، پاک ہے، لیکن مطہر کب بنے گی؟ جب آپ نے نیت طہارت کی، برائے وضو کی یا برائے غسل. پھر وہ وضو برائے نماز کیا یا تلاوت یا جس کام کے لیے. اس لیے تیمم کسی بھی کام کے نہیں کرنا پڑنا ہے نا، آپ اصل نیت جو پہلے کریں وہ طہارت کی کریں. پھر بھلے آپ اس طہارت سے وضو نماز پڑھے، غسل کرے، اپنا تلاوت کریں، جو بھی کریں. تو پہلی اس میں شرط کیا ہے؟ طہارت. اور دوسرا اس کا فرض اور رکن کیا ہے؟ ایک ضرب لگا کے چہرے کا مسح کرنا، اور پھر تیسرا دوسری ضرب لگا کے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا. اب وہ مٹی یا مٹی کی ہم جنس کوئی بھی چیز ہو، زمین کی ہم جنس، اس کی تعریف یہ ہے زمین کی ہم جنس کی کہ جس کو جلا کے راکھ نہ کیا جا سکے. جیسے کپڑا ہے نا، جلا کے راکھ ہو جاتا ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے. لکڑی ہے، جلا کے راکھ ہو جاتی ہے، یہ اس میں شامل نہیں. پلاسٹک ہے، یہ اس میں شامل نہیں. ریت ہے، چونا ہے، گچ ہے، یہ اپنا پتھر ہے، سیمنٹ ہے، بجری ہے، اینٹ وغیرہ وغیرہ. ہاں کپڑا، قالین، لکڑی، وہ چیزیں جو زمین کی جنس سے نہیں ہے، لیکن ان پر زمین کی جنس کی چیز یعنی گرد اتنی پڑی ہوئی ہے تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ پاکستان ریلوے کی جتنی گاڑیاں ان پہ ہو سکتا ہے تیمم. وہ آپ اس پلاسٹک کی سیٹ پہ نہیں کر رہے، آپ گرد پہ کر رہے. ٹھیک ہے نا؟ بالخصوص جو ہے وہ بکھر سے میاں والی تک آتے ہوئے بالکل وہ قابل تیمم ہو جاتی ہے. اگر کراچی سے آتے ہوئے بکھر تک وہ قابل تیمم نہیں بھی ہوئی، یہاں ہو جاتی. تھل کا جو بھی علاقہ وہاں سے گزرے گی وہ ہو جائے. تو وہ یہ ضرب کا یہ طریقہ ہے نیت کے ساتھ. پہلے تو نیت طہارت کی کر لی، پھر آپ یہ دوسری ضرب. ٹھیک ہے جی؟ اگر مٹی زیادہ لگ گئی تو یوں انگوٹھوں سے جھاڑ، یعنی مٹی بھرا ہاتھ پھیرنا ضروری نہیں، مٹی پہ لگا ہوا. چہرے کی تعریف اس میں وہی ہے، وہی حصہ جو دھونا فرض ہے وضو میں یا غسل میں، اسی حصے پہ آپ نے تیمم پر ساتھ فی الحال کرنا ہے اس میں بھی. پھر جو اگلی ضرب لگائیں گے اس سے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مکمل پورا، یعنی جس بازو کے جس حصے کا وضو غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے اس سارے یہ آخر میں فی الحال. اس کی صورتیں کون کون سی ہیں؟ کہ پانی نہیں ہے چاروں طرف ایک ایک بھی، یا پانی ہے وہاں تک آپ کی رسائی نہیں اپنے عذر کی معذوری کی وجہ سے یا دشمن درندے وغیرہ کی موجودگی کی وجہ سے، یا پانی بھی ہے، رسائی بھی ہے، بیماری ایسی ہے جو بڑھ جائے گی یا جان لیوا ہو جائے گی، یا یہ بھی صورت نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، پانی بھی ہے، وہاں تک رسائی بھی ہے، علاقہ اور پانی اتنا ٹھنڈ ہے کہ وہ بیمار کر دے گا. یہ چار صورت اس میں آپ تیمم کر سکتے. باقی اسی ضمن میں اعتکاف والوں کے لیے مسئلہ بتا دوں. بحالت اعتکاف مسجد میں کوئی محتلم ہو جاتا ہے، اسے بھی ادب و احترام مسجد کی خاطر یہ چاہیے کہ عارضی تیمم، یہ عارضی تیمم، یعنی وہ نہ وہ بیمار ہے، نہ پانی پر رسائی نہیں ہے یا پانی موجود نہیں، نہ وہ سردی نہ کچھ، صرف یہ کہ بھائی چونکہ چند قدم جو میں نے مسجد سے نکلنا ہے تو وہ میں بحالت جنابت نہ نکلوں، وہ عارضی تیمم میں ہی موجود دیوار وغیرہ پہ یا کبھی سب پہ جہاں ممکن ہے وہ کر. انہوں نے لوگوں میں ایک مسئلہ مشہور تھا تو تھوڑی چادر بچھائے اور اس پر، یہ نجاست زہری نہیں ہے کہ اس کے پاؤں میں سرید کر گئی یا وہاں لگ گئی،
یہ نجاست حکمی جس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا ہے، کلمے نہیں رکھے۔ اگر کوئی 1000 کلمے بھی پڑھے لیکن غسل نہ کرے پاک ہوگا؟ اور کافر 7 سمندروں میں 1000 سال میں آتا رہے، پاک ہوگا؟ اس کی پاکی کیسے ہوگی؟ وہ کفر کی پاکی کلمے سے ہوگی۔ اور یہ ظاہری نجاست نہیں ہے، یہ حکمی نجاست ہے، یہ پانی سے دور ہے۔ تو فرق مسجد پر اس کا چلے جانا عرضی تیمم کر کے، اس میں شرم کوئی کا بات نہیں ہے، بلکہ یہ احترام مسجد ہے کہ وہ تیمم کر کے جا رہا ہے۔ غسل، وضو اور تیمم کے یہ تفصیلی مسائل انشاءاللہ ہو گئے۔ اس میں کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں۔ کل انشاءاللہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اور چند دیگر طہارت سے متعلقہ اور نجاست، کون کون سی چیزیں نجس ہیں، ان کا کیا کیا حکم ہے، وہ کپڑے پر کتنی لگیں تو ان کا دھونا ضروری ہے، ان کا تفصیلی بیان ہوگا۔ پرسوں اللہ نے چاہا جمعے والے دن قبل از نماز جمعہ تقریباً 12 بجے آپ لوگ تیار رہنا، ہم نماز پنجگانہ کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے، نماز جنازہ اور عید، ان کا پریکٹیکل کریں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ 12 بجے تک آپ لوگ تیار ہو۔ 1 بجے خود بھی نکلنا ہے جمعے کے لیے۔ اچھا چلیں 10 کا رکھ لیں، 11 کا رکھ لیں۔ نہیں 1:30 جمعہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا ختم ہو جانا نا، میں نے آنے ہی رات کو ختم کر کے ختم قرآن صبح 10 بجے کا رکھ لیں انشاءاللہ۔ چلے وہ پھر اس ٹائم رہے گا جی۔ فرض حصوں میں سے جن کا طہارت میں دھونا فرض ہے، کوئی جگہ ہے جہاں زخم ہے، شریعت کی طرف سے اتنے حصے کا دھونا معاف ہو جائے۔ مثلا یہ انگوشتری کا جو ہے نگینہ، اس کو آپ فرض کر لیں یہ کیا ہے، زخم۔ اب اتنا حصہ میرے لیے معاف ہو جائے گا، یہ میں دھو لوں، یہ دھو لوں۔ اس کے اوپر اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی چونکہ اس کا شیپ ہی ایسی ہے، ایسا تو نہیں وہ یوں رکھ دی جائے گی صرف زخم پہ، وہ یوں گھوم کے باندھے گی تو شرن وہ سارا حصہ رخصت ہو جائے گا، اس پہ خالی بھیگا ہاتھ بطور مسا، وہ بھی اتنا کہ اس رشت کے پانی بے شک زخم تک نہ پہنچے جو نقصان کرے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں جی پوچھیں، اسلام پوچھنے میں نہیں شرمانا چاہیے، یہ آتے ہیں جی۔ پورے بدن کی جب طہارت ہو گئی تو بتائیں ارکان وضو اس میں بچ گئے۔ اسی سے وہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، عوام اکثر پوچھتی ہے بھائی ننگی حالت میں وضو ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں تاکہ ذہنوں میں مسئلہ پکا ہو جائے، میں کہتا ہوتا ہوں انہیں بھائی ننگی حالت میں بڑی پاکی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے، چھوٹی بھی ہو جاتی ہے۔ غسل بڑی پاکی ہے نا، کوئی ناپاک بندہ غسل کرے، اور ہمارے یہاں تیبند باندھ کے تو کوئی بھی نہیں کرتا، کہتے ہیں جی 4 دیواری جو موجود ہے غسل خانے کی، اور شریعت نے رخصت بھی دی ہے، تو براہنہ بڑی پاکی کر لیتے ہیں، تو براہنگی کی حالت میں چھوٹی پاکی بھی ہو جائے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے ویسے عام حالت میں بھی گھر میں کہیں بھائی وضو کر رہے چلو جی بندے نہیں ہیں تو ننگا ہی وضو کرے، یہ نہیں ہے، لیکن وضو ہو جاتا ہے۔ کپڑے غسل والے وضو نال تیوے سے جی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے شرط تو ہے نہیں، کپڑے وغیرہ چینج کریں، وضو ہو، اگر کوئی اور کپڑے چینج کرتے ہیں اس سے وضو کچھ بھی نہیں، براہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نواقض وضو ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ فقہ کی کسی کتاب میں نواقضات وضو میں براہنگی کو نہیں دیکھا۔ جی جو میڈیکل فیلڈ میں جو بندے کام کر رہے ہیں کیونکہ اس میں تو سطر بھی دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک اس ہے، میں غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ کسی کا سطر دیکھنے سے وضو بھی نہیں واجب ہوتا، غسل کی بات کرتے ہیں، وہ تو اگلی بات ہے۔ بے جا کسی کا سطر دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن جیسے آپ نے وہ مثال دے دی، اور کئی صورتیں ہیں، میاں بیوی ہے وغیرہ وغیرہ، محض کسی کے ستر عورت پہ نظر پڑنے سے وضو نہیں جاتا۔ ہاں کوئی اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی کا ستر دیکھنے سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ اور بات ہے، یعنی
बाउल जारी हो गया या मादा मनवी जारी हो गया तो वो एक अलग बात है जी। अशरफ नींद नाक़िज़ वुज़ू है सिवाय अंबिया के। तहतावी शरीफ में नौमुल अंबिया लैसा बिनाक़िज़िल वुज़ू, अंबिया का सोना उनके हक में नाक़िज़ वुज़ू नहीं। वजह उसकी ये है कि नींद खुद चूंकि नजस चीज नहीं, वुज़ू आमतौर पे किन चीजों से टूटता है, जो बदन से खारिज होती हैं और नजस होती है, बदन के अंदर है जब तक तो उनके निजात का हुक्म नहीं, जैसे बोलो बराज है, खून है वगैरह वगैरह, लेकिन जब वो खारिज होकर जुदा होती हैं तो उनके निजात का हुक्म है। तो नींद तो चूंकि उन चीजों में से नहीं है, तो नींद की वजह से आम बंदे के वुज़ू टूटने का हुक्म और वजह से वो ये है कि नींद सबब है गफलत का। गफलत तारी हो जाने में इम्कान रहता है कि उन चीजों में से जो वुज़ू तोड़ने वाली हैं कोई खारिज हुई हो और इसे पता ना चले। तो इस सबब को कै मकाम मुसब्बब करके शरीयत ने इसको क्या करार दिया, नाक़िज़ वुज़ू। अब आप सोचेंगे कि वो जो चीजें नाक़िज़ वुज़ू हमारे हक में थी वो अंबिया के बारे में भी हैं, अगरचे उनका खून उनके बौलो बराज पाक हैं, लेकिन एहतरामन उनके हक में वो नाक़िज़ वुज़ू हैं। तो ये चीज भी होनी चाहिए थी। ये इसलिए नहीं है कि उनके हक में ये गफलत तारी नहीं करती। अंबिया की आंख सोती है, दिल नहीं सोता, और ये मसला हदीस से साबित है। बुखारी शरीफ में हमारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका तरीका था कि आप पिछली रात जब तहज्जुद में उठते उसके बाद थोड़ी देर आराम करते, चंद मरतबा फजर सुन्नतें घर में अदा करने के बाद उसके बाद भी आराम करना साबित है फर्जों से पहले, क्योंकि रात को मुंह सरकार आराम नहीं करते थे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपने वो आराम किया तो फिर आपने जाके जमात कराई, तो मोमिनों की मां के लिए ये नया मसला था। हज़रत सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़, उन्होंने ये मसला बारगाह रसूलुल्लाह में अर्ज किया, रसूल आपने तो आराम किया है। उनके ज़हन में था भाई नींद वुज़ू तोड़ती है, तो सरकार ने फरमाया तनाम वैनाया वला जनाम कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। यानी नींद खुद तो नजर चीज है नहीं, आंख सोए और दिल भी सो जाए तो फिर तो गाफिल हो गया, तो अगर रीह वगैरह खारिज हो तो उसका पता नहीं चलता, तो इसलिए हमारे लिए वुज़ू का हुक्म है। वहां तो चूंकि दिल गाफिल तो नहीं होता, तो बल्कि आला हज़रत ने सरकार गौस पाक और इस जैसे अकाबरीन के बारे में लिखा है जो कमाल इत्तिबाए नबवी और पैरवी में फना फिर रसूल के दर्जे पर फैज हो गए, उनकी नींद भी गफलत वाली नींद नहीं है। मशहूर मसला है ना इमाम आज़म और गौस आज़म का 40 साल, बल्कि इमाम आज़म का 45 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ना, तो उसमें वो लोगों ने तहज्जुद को नहीं जाने दिया। तहज्जुद के लिए तो कुछ देर आंख लगना शर्त है, तो वो गैर गाफिल करने वाली नींद वो नाक़िज़ वुज़ू नहीं है। बैठे बैठे थोड़ी सी वो आंख जो लगा लेना, तो वो बड़ी वो लंबी तफसीली सूरतें हैं कि नींद कौन सी नींद नाक़िज़ वुज़ू है कौन सी नहीं। आला हज़रत ने 20 सूरतें बयान की हैं। 10 सूरतें नींद की वो हैं जो वुज़ू नहीं तोड़ती, 10 सूरतें वो जो तोड़ती हैं। इंशाअल्लाह मैं उनका भी कल बयान करूंगा खुलासे के अंदाज में। तो बहरहाल नबी की हर हैसियत गैर नबी से मुमताज़ होती है, उनका खाना पीना सोना भी, यहाँ तक कि बुखारी शरीफ में इसी मकाम पर है, आपने फरमाया अभी तो इन रब्बी युत्तिमुनी व यस्कीन। थोड़ा सा राशन लेके गारे हिरा में जाते थे, कई कई दिन के बाद भी वो सारा वापस आ जाता था। हजरत सिद्दीक सरकार को मस्जिद में हजरत सिद्दीका घर में कुछ खाते पीते नहीं देखते थे, तो कई दफा सोते हुए नहीं देखते थे। तो आपने फरमाया मैं अपने रब के यहाँ रात गुजारता हूँ जैसा उसकी शान के लायक है, वो मुझे खिलाता है वो मुझे खिलाता है। ये वक्त फिर गौसे आजम पे भी आया। इराक के जंगलों में 25 बरस आपने यूं गुजारे, एक साल गिरे पड़े, मेवे खाते पानी नहीं पीते थे, एक साल सिर्फ चश्मों का पानी पीते थे, खाते नहीं थे, एक कामिल साल ना खाते ना पीते। बगैर अकल इंसानी यहाँ जवाब दे जाती है, लेकिन ये वो तजल्लियात थी फना फिर रसूल होने की कि वो होश ही नहीं था इन बातों का, ये बशरी तकाज़ों का। यहाँ तक कि इल्हाम होता निदा आती या अब्दुल कादिर कुल वशरब बेहक्की अलैका, अब्दुल कादिर खाओ और पियो उस हक की वजह से जो रब होने की वजह से मेरा तुम्हारे ऊपर हक है। और कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह चाहने वाला है। जब उनके लफ्ते जिगर जो 5वीं सदी हिजरी में है
ہنسنی سہنی چاہیے، تو ان کی یہ شان ہے، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو نوم الانبیاء لیس بناقض الوضو، تحتاوی شریف میں لکھا ہے انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں، عام بندے کی نیند بھی ناقض وضو ہے، بول و براز کا خارج ہونا، خون کا خارج ہونا، منہ برقع کا آنا، ری کا خارج ہونا، جو موٹے موٹے نواقض وضو ہیں تو میں نے بتا دیے۔ بحالت نماز، رکوع و سجود والی نماز، جنازہ کی بات نہیں ہے، اس میں قیام نماز میں یعنی نماز پڑھ رہے کہا یہ خلاف قیاس مسئلہ، یہ بھی نجس چیز نہیں، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ایک نبی نہ آ رہے تھے تو کنویں میں گر گئے تو بعد اصحاب کا کہہ نکل گیا تو سرکار نے وضو کا بھی پڑھ دیا۔ جو رکوع و سجود والی نماز نہیں ہے نا، جیسے جنازہ وغیرہ، اس میں کاکا لگایا تو نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن رکوع و سجود والی نماز میں کاف کے سے وضو بھی جائے گا، نماز میں۔ اور دیکھ کہتے ہیں خود آواز سنی گرد والوں نے نہیں سنی، اس سے نماز جائے گی، وضو نہیں جائے گا۔ خالی تبسم تو نماز میں جائز تو نہیں ہے بے وجہ ہنس تبسم، لیکن اس سے وضو نماز بہتر انشاءاللہ بقیہ مسائل کرتے ہیں۔ آمین صلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرما، فقہ اسلامی کی دولت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما، علم نافع عمل صالح عطا فرما، علم غیر نافع عمل غیر صالح فرما، سے محفوظ و معمول فرما، مذہب حق مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے استقامت، جملہ بر مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت اور شر سے محفوظ و معمول فرما۔ اعتکاف والے بھائیوں کو مسجد کے فیضان سے، اعتکاف کے فیضان سے، تلاوت اور درود کے فیضان سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔